ہوتا بلکہ اس سے پیچھے جا کے برطانوی سامراجی دور سے شروع ہوتا ہے۔ برطانوی سامراج جب برصغیر میں پوری طرح سے قابض ہوا تو اس زمانے کی جو دو بڑی قوتیں تھیں، سامراجی قوتیں، برطانوی سامراج اور زار روس کی شکل میں، جو ہمارے شمال کی طرف بالکل پیچھے جو ہمارے جو علاقے ہیں، جو یہاں سے 100 کلومیٹر بھی فاصلہ نہیں بنتا ڈائریکٹلی، ان علاقوں تک یہ جو آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان جو مہارازائی ہوئی اسے مورخین نے ٹورنامنٹ آف شیڈوز، گریٹ گیم اور اس طرح کے ناموں سے یاد کیا ہے، جہاں پہ ہندوستان میں برطانوی سامراجیت جو قائم تھی، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں اور اس کے بعد تاج برطانیہ کی براہ راست حکومت کی شکل میں، اس کا مقصد اس خطے کے وسائل کی لوٹ مار تھی۔ یہاں پہ ان کا سامراجی معاشی استحصال تھا۔ وہاں پہ اس خطے میں ہمارے ہاں آ کے سچ اس طرح کی کوئی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، یہاں سے اس طرح سے کوئی ایکسپلوئٹیشن نہیں ہوئی، لیکن پھر یہاں آنے کا ان پہاڑی دروں میں ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ اسٹریٹجک ڈیفنس تھا اس علاقے سے، اور اس اسٹریٹجک ڈیفنس میں سب سے بڑا جو خطرہ تھا، دونوں سامراجی قوتیں ایک دوسرے سے اس خوف میں مبتلا تھیں کہ کہیں ایک سامراج اگلے سامراج کے پاس اس کے اوپر جا کے اس کے ڈومین میں یا اس کے علاقے کے اندر جا کے وہ قابض نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے مختلف حکمت عملیاں اختیار کی۔ ان حکمت عملیوں میں سے ایک حکمت عملی مہاراجہ جموں کشمیر کے زمانے میں گورنر ہم کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا اس کا راجگی قائم تھی، لیکن جب سکھوں کی اور برطانیہ کی جنگ ہوئی 1947 کی جو جنگ ہوئی، اور اس میں جب کے حوالے کر کے جموں کے ڈوگرے کے مہاراجہ کے حوالے کر کے اس گلاب سنگھ کو اس کو مہاراجہ کا خطاب دیا گیا، اور کشمیر اور انڈس جو ہمارا ریور ہے اس تک کا جو علاقہ ہے پورا اس کے ڈومین میں دیا گیا، اور اس میں مزاحمت ہوئی یہاں سے، اور وہ قبضہ نہیں کر سکے۔ آخر میں 1891 کے اندر برطانوی فوج نے براہ راست آ کے اپنی کمان میں یہاں پہ جنگ لڑ کے یہاں کے مقامی جو رعیت ہے ان کو شکست دی، اور اس کے نتیجے میں دسمبر 1891 میں ہنزا نگر پہ قبضہ ہوا۔ اس کے 4 سال بعد پھر 1895 میں چترال پہ بھی قبضہ ہونے کے بعد یہ پورا جو ریجن تھا برطانیہ کے ڈومین میں آیا۔ اس میں گلگت میں کچھ علاقے تھے جو گلگت وزارت کے علاقہ تھا، جو جہاں پہ ڈائریکٹلی مہاراجہ کشمیر کی عملداری قائم تھی، اور کچھ علاقے تھے جن پہ ڈائریکٹلی وزارت کے اندر تو وہ شامل نہیں تھے، لیکن برطانوی ڈومین یہاں پر قائم تھا، اور ان سب کو کنٹرول جو کرتا تھا گلگت میں جو پولیٹیکل ایجنٹ، برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھتا تھا، وہ یہاں سے کنٹرول کرتا تھا، اور وہ اپنی ہائرارکی کے اندر جا کے پھر وائسرائے ہند جو ہوا کرتا تھا اس کے ماتحت ہوتا تھا۔ اسی طرح سے 1917 میں جب سوویت یونین میں انقلاب آیا اور سوشلزم کا جو نیا نظام اور پرانا جو استحصالی نظام تھا اس کا خاتمہ ہوتے، جب سوشلسٹ حکومت یہ جو تاجکستان اور دوسرے جو علاقے ہیں یہاں پر سینٹرل ایشیا کے، ان تک جب یہاں پہ پھیل گئی، تو یہاں پہ برطانوی حکومت کو اپنے مفادات خطرے میں جب نظر آئے تو انہیں انڈائریکٹ کنٹرول کے بجائے ڈائریکٹ کنٹرول کرنے کا خیال آیا، اور اس سوچ کے تحت انہوں نے گلگت کو مہاراجہ کشمیر سے 60 سال کے لیز پہ 1935 میں لے کے مہاراجہ کی یہاں سے حکومت کو ختم کیا، اور ڈائریکٹلی اپنے کنٹرول میں گلگت وزارت کو، غزل کے علاقوں کو اور اس پورے ریجن کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ لیکن 1947 میں جب ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہوا، اور 3 جون 1947 کے تقسیم ہند کا جو منصوبہ سامنے آیا، اس کے بعد
اس میں جہاں پہ ایک طرف انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہندوستان میں جتنی ریاستیں تھیں کوئی چھوٹی بڑی سب ملا کے 560-65 تعداد تھی ان ریاستوں کو. ان ریاستوں کے جو وہ تھے راجے تھے, نواب تھے, مہاراجے تھے, ان کو یہ اختیار انہوں نے دیا کہ آپ اپنا ریاست کا فیصلہ کر لیں, جس ملک کے ساتھ ملنا ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے. اور باقی جو پاپولیشن تھی اس کو دو قومی نظریے جو سامنے لایا گیا تھا اس کے تحت, اس کی تفصیل نہیں جائے گی ابھی, پھر وہ وقت آپ کا ضائع جائے گا. تو اس کے تحت مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے اس میں آگے حصے میں آ گئے, اور جو مسلم اقلیتی علاقے تھے جو ہندوستان کی جو حکومت تھی اس میں آ گئے. اس کی آزادی کا اعلان ہوا, جس وقت یہاں پہ اس کی آزادی کا اعلان ہوا 14 اگست کو, اس سے 2 ہفتے پہلے چونکہ برٹش آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے تھے یہاں سے نکلنے کا, اور ان کا گلگت کلیز کو قائم رکھ کے یہاں پہ اپنا ڈائریکٹ کنٹرول رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا سچ. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو حوالے کرتے ہیں واپس مہاراجہ کشمیر کے, جس کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کر کے لیز پہ یہ علاقہ لیا ہوا تھا. انہوں نے اپنا یہاں سے 1 اگست 1947 کو یہ علاقہ حوالے کر کے مہاراجہ کے حکومت کے مالداری میں دے دیا, اور 1 اگست کو یہاں پہ مہاراجہ کا اپوائنٹڈ گورنر گلگت میں بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کے نام سے ایک صاحب تھے, وہ آئے گلگت میں اور انہوں نے یہاں پہ اپنی عملداری قائم کی. اور یہ سارے یہاں کے راجے مہاراجے راجے نواب میر وغیرہ جو تھے وہ ان کے ماتحت یہاں پہ ہو گئے. اب گلگت میں جو واحد فورس تھی یہاں پہ, ظاہر ہے کوئی بھی ریاست جو چلتی ہے وہ اس کی طاقت جو ہوتی ہے, اس کی فوج ہوتی ہے, اس کی ملیشیا ہوتی ہے, اس کی پولیس ہوتی ہے, اس کے ریاستی ادارے ہوتے ہیں. گلگت میں جو ریاستی ادارہ قائم تھا, جو فورس تھی یہاں پہ, وہ گلگت اسکاؤٹس تھی. گلگت اسکاؤٹس جو بنیادی طور پہ انہوں نے بارڈرز کی اپنی پروٹیکشن کے لیے بنائی تھی, اس کا کمانڈ جو تھا یہاں پہ گلگت میں وہ برٹش ایک آفیسر کے انڈر میں تھا. برٹش اس کی کمانڈ اور اس کا اسسٹنٹ جو تھا وہ سب برٹش کمانڈرز تھے. باقی جو اس کے نیچے لوکل سپاہی تھے, ان کے جو جونیئر آفیسرز تھے وہ سارے لوکل تھے, راجوں اور مہاراجوں کے اپنے فیملیز کے لوگ تھے. گلگت میں مہاراجہ کے خلاف ایک بغاوت ہوئی. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. گلگت میں 1 نومبر کو مہاراجہ کے گورنر کو گرفتار کیا گیا اور یہاں پہ ایک آزادی کا اعلان ہوا. اس اعلان کے بعد گلگت کا جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا, جو کمانڈر تھا گلگت اسکاؤٹس کا, میجر ولیم براؤن, میجر براؤن نے یہاں سے گلگت سے ٹیلی گرام دیا پشاور, جس پہ اس نے کہا کہ یہاں پہ ریوولٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے مہاراجہ کا جو گورنر تھا اس کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور اب جو نئے حالات ہیں اس کو اس میں کیوس رہے گا اور یہ اس کو کنٹرول کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. آپ فوری طور پہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ٹیک اوور کر لیں اس علاقے کو. اس کے نتیجے میں گلگت میں پھر نئے سرے سے وہ جو صوبہ بنا تھا مہاراجہ کی ریاست کا, اس کو ایک ایجنسی بنا کے یہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو گلگت بھیجا گیا, جس نے آ کے 16 نومبر 1947 کو ٹیک اوور کیا. ٹیک اوور کرنے کے بعد پورا GB جو ہے ایک ایجنسی بنا. اس کے بعد سے لے کر اب تک یہاں پہ جتنا ایڈمنسٹریٹو سسٹم چلتے رہا ہے وہ پاکستان کی جو فیڈرل منسٹری آف کشمیر گلگت بلتستان افیئرز کہتے ہیں, جس کو, اس کے تحت یہاں پہ سسٹم چلتا ہے. ابھی گلگت میں جو انتظامی مشینری ہے وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ کی جگہ یہاں پہ چیف سیکرٹری ہوتے ہیں, اور یہاں پہ اس وقت ایک پورا صوبائی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بنا ہوا ہے. جس طرح سے دوسرے صوبوں میں بنا ہوا ہے اس طرح سے یہاں پہ پورا سیٹ اپ تو بنا ہوا ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے اندر جتنے بھی آئین آئے, 1956 کا پہلا آئین آیا, اس کے بعد 1962 کا دوسرا آئین آیا, اس کے بعد تیسرا آئین جو ابھی نافذ ہے 1973 کا آئین آیا. ان تینوں آئینوں کے اندر اس خطے کو پاکستان کا انتظامی اس کا آئینی حصہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا, بلکہ
1973 کے آئین کے آرٹیکل 257 کے تحت اس میں وہاں پہ یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کے ساتھ جب ملے گا، یہ علاقہ سے مراد کشمیر جب پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرے گا تو ٹرمز آف ایکسیشن جو ہوں گے وہ اس علاقے کے لوگ طے کریں گے.